سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. آپ دیکھیں نا کہ سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے بدن میں سٹریس، پریشانی ہو، مشکل ہو یا اس کے علاوہ روم کے اندر بھی مشکل ہو تو انسان کو عبادت کرنی چاہیے. دنیا کے آپ دیکھیں، دنیا کے جو دوسرے مذاہب بھی ہیں وہ بھی میڈیٹیشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سکون ملے، اطمینان آئے، باڈی ریلیکس ہو. لیکن سب سے بہترین عبادت نماز ہے دنیا کی ساری عبادتوں میں. سائنس پروف کرتی ہے. کیوں؟ یہ جو باڈی کے اندر سب بھرا ہوا ہوتا ہے نا، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ گرنا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ خاک پر سجدہ کرتے ہیں نا وہ ساری نیگیٹو انرجی زمین میں چلی جاتی ہے. خاک پہ، اسی لیے کہا کہ خاک پہ سجدہ کرو، اور وہ بھی اگر کربلا کی خاک ہو. روایت ہے کہ جو خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے 7 حجابات اس کے لیے کھل جاتے ہیں. 7 حجابات. ہماری تو کھلتے ہی نہیں مولانا صاحب، ہمیں کیا پتا. وجہ یہ ہے کہ ہم سجدہ ہی نہیں کرتے، ہم تو سر رکھتے ہیں بس زمین پر. دل تو صنم کسی اور طرف ہے، دل تو کہیں اور ہے. جانے محترم، سجدے میں سر ہے خالی. سجدے میں کہاں گڑ گڑاہٹ ہے، سجدے میں کہاں آنسو ہیں؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے میری زندگی میں وہ مناجات، وہ سرگوشیاں؟ کہاں ہے؟ میری زندگی میں سب کچھ ہے، میری زندگی میں ظاہری طور پر سب کچھ ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ جوان اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں. میں نہیں بولوں گا ورنہ محرمانہ بات لوگوں میں ہو جائے گی. اکیلے میں آپ کا دل کس سے چاہتا ہے بات کرنے کو؟ یہی ہوتا ہے نا. لیکن کبھی اکیلے میں خالق سے باتیں کی ہیں؟ کبھی خالق سے باتیں؟ ائمہ علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ رات کی تاریکی میں مناجات کرو، نجوا کرو. کون سی مناجات؟ ساری مناجات. مناجات امیر المومنین، مناجات تائبین، مناجات شاقین، مناجات تابعین. کوئی بھی چیز پڑھو. اللہ کو پکارنا کیسے؟ انہوں نے سکھایا ہے. ہمیں تھوڑی آتا ہے پکارنا. اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ انہوں نے سکھایا ہے. اب آپ مناجات شعبانیہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں آیا تھا، بیان کیا. کیا جملہ! آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف شعبان میں پڑھنا ہے. آپ نے کبھی بھی پڑھیں. آپ پروردگار، میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، انہی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آ. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کوئی مجھے معاف نہیں کرنے والا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وہ مناجات ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد آیت اللہ قاضی ہمیں کہتے تھے کہ نماز شب یعنی تہجد میں جو وتر ہے، اس وتر کے قنوت میں یہ بڑی بڑی دعائیں، کبھی دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ برابر میں ایک جوان آیا اور وہ دعائے ابو حمزہ پڑھ رہا تھا. اس کی تلاوت اتنی سحر انگیز تھی، جب نماز ختم ہوئی وہ چلا گیا. تو استاد نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جوان کون تھا؟ تو ہم نے بولا نہیں. کہا وقت کا امام، وقت کا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ امام کو درک کر پائیں؟ کہا ہو جاؤ گے، ہو جاؤ. بہرحال آیت اللہ عظمہ بہجت کس مقام پہ پہنچے کہ جب ان سے پوچھا کہ امام تک ہماری بات جاتی ہے؟ کہا ہاں، اس سے پہلے کہ تم بولو اور مجھے آواز آئے اس سے پہلے امام تک جاتی ہے. خوب اس مقام پہ عزیزان محترم ہم درک نہیں کر پاتے امام. خوب جب ہم اپنی تنہائی کو اچھا نہیں کر پائیں گے، ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ خوب آج جوانوں کے لیے یہی مسئلہ ہے
کہ تنہائی میں خدا نہیں ہے، سب ہے، خدا نہیں ہے. اور پہچانے پروردگار کو. امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے. کس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے؟ کس کے لیے کیا ہے؟ امام کو کوئی مقام چاہیے تھا. امام کائنات کا امام تھا. امام کو کیا ضرورت تھی؟ امام کو پانی چاہیے تھا. امام تو اشارہ کرتے، زمین اور آسمان پانی بہانا شروع کر دیتے. صرف اللہ، بس خدا. یہ خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ہم خدا کو پکارتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں، کتنا اس سے آہو بکا کرتے ہیں. یقیناً ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے دنیا ہے ہی ایسی، مشکلات ہیں. لیکن کبھی دل سے اسے پکارا ہم نے، پروردگار تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، سب تیرا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، میری مشکل کو حل کر دے، یا مجھے اطمینان دے دے کہ جو مشکل ہے میرا امتحان ہے. کیونکہ دلوں کو وہی اطمینان دے سکتا ہے اور کوئی چیز اطمینان نہیں دے سکتی. وہ خدا کہ جس نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو جب یہ کہا کہ اس کو پانی میں ڈال دیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پہ وحی کی کہ تم خوف مت رکھو، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے. یہی تو ہوا کہ جب وہاں گئے، اب کوئی کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے، تو بہن آئی کہ میں گھر کو جانتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتا ہے. کون؟ ماں کو بلایا گیا. خدا یہی ہے. ہر کے گرفتار است، آقا دولابی کا مشہور جملہ ہے، میں بار بار پڑھتا ہوں. ہر کے گرفتار است، گرفتار یار است. جو بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کیوں پھنسا ہوا ہے؟ خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آئیں. اس کو کیا مشکل ہے آپ سے؟ اس کو کیا پریشانی ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے یہ. ہر شخص خدا کا محبوب بندہ ہے.